بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے ویلاگ میں امریکہ میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں، کہ فلسطین کو کس طریقے سے ایک آزاد ریاست کے طور پر یا فلسطینی اتھارٹی کے طور پر تسلیم کرنے کی جو کوشش کروائی جا رہی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیں، یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل کی تخلیق ہوئے، اسرائیل کو بنائے ہوئے تقریباً کوئی 78 ایئرز ہو چکے ہیں۔ ان 78 سالوں میں مغرب نے آج تک فلسطین کو تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن پچھلے 15-20 دنوں میں یا ایک مہینے میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ UK، برطانیہ، فرانس اور اسی طریقے سے بہت سارے دیگر ممالک نے فلسطینی اتھارٹی کو تسلیم کیا ہے۔ انہوں نے فلسطین کو تسلیم نہیں کیا، انہوں نے فلسطینی اتھارٹی کو تسلیم کیا ہے، تاکہ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ وہ مسلمان ملکوں پر دباؤ ڈال سکیں کہ ہم نے فلسطین کو بطور ملک کے، بطور اتھارٹی کے تسلیم کر لیا ہے، اس لیے آپ بھی اب اسرائیل کو تسلیم کریں۔ ہمارا آج کا ٹاپک آف ڈسکشن جو ہے وہ اسرائیل سے متعلق ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو عرب ممالک یا مسلمان ممالک کیوں تسلیم نہ کریں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ ایک کال آپ کے سامنے رکھیں گے، جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اسرائیل مغرب کا ایک ناجائز بچہ ہے اور مغرب نے مسلمانوں کے دل میں خنجر گھونپ دیا ہے اسرائیل کو بنا کر۔ دیکھیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ الفاظ بطور ایک سیاسی لیڈر کے بھی کہے تھے، بطور ایک مسلمان سیاسی لیڈر کے کہے تھے، اور بطور ایک وکیل کے بھی وہ ان تمام چیزوں پر ان کی گہری نظر تھی۔ انہوں نے بطور وکیل بھی یہ بات کی ہے کہ اسرائیل مغرب کا ایک ناجائز بچہ ہے۔ ہم یہاں پر زیادہ نہیں، صرف اور صرف 4 یا 5 آرگومنٹس کے ذریعے آپ کے سامنے یہ بات ثابت کر دیں گے اور بطور وکیل یہ بات ثابت کریں گے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اسرائیل مغرب کا ناجائز بچہ ہے۔ اسرائیل کے ذریعے مغرب نے، برطانیہ نے، فرانس نے، امریکہ نے اور دیگر ممالک نے مل کر مسلمانوں کے دل میں ایک خنجر گھونپا ہے۔ ہم بات شروع کرتے ہیں، ہم اپنا پہلا جو آرگومنٹ ہے، جو دلیل ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل کی تشکیل، اسرائیل کی تخلیق اقوام متحدہ کی ایک کمیٹی کے ذریعے ممکن ہو سکی ہے۔ مثلا اقوام متحدہ نے عربوں کے علاقے میں اسرائیلیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے ایک علاقہ مختص کر کے اس کو اسرائیل کا نام دے دیا ہے، اور اسرائیل کی تشکیل اقوام متحدہ کے ذریعے ہوئی ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ ناجائز ریاست کیوں ہے اسرائیل۔ وہ اس بنیاد پر ہے کہ اقوام متحدہ کا جو مینڈیٹ ہے، جو اس کا منشور ہے، اس میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ اقوام عالم کے درمیان، تمام دنیا کے تمام ممالک کے درمیان ایک کوآرڈینیٹر کے طور پر کام کر رہی ہے۔ کوئی وہ پاور ایسی نہیں ہے جو لازمی طور پر کسی چیز کو انفورس کر سکے۔ انفورسنگ پاور اقوام متحدہ کے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے پاس جو ایگزسٹنگ ممالک موجود تھے، ان کے درمیان کوآرڈینیشن کے علاوہ ان کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، اور اقوام متحدہ نے اپنی کمیٹی بنا کر اسرائیل کو جو تخلیق کیا ہے، وہ سپر پاورز امریکہ، برطانیہ، فرانس اور دیگر یورپ کے دیگر ممالک نے مل کر یہ کام کیا ہے۔ اقوام متحدہ کا نام استعمال کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی خاص علاقے کو کوئی ملک قرار دے دے۔ مثلا ہم آپ کے سامنے ایک مثال رکھتے ہیں بنگلہ دیش کی۔ دیکھیں، بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا، مشرقی پاکستان کا حصہ تھا۔ وہ ہم سے الگ ہوا، وہ بطور ریاست کے معرض وجود میں آ گیا، اس کی سمجھ لگتی ہے۔ لیکن یہ عربوں کا علاقہ تھا جہاں پر اسرائیل کی تخلیق کی گئی ہے، اسرائیل کی تشکیل کی گئی ہے۔
مغرب سے یہودیوں کو لا کر پہلے یہاں پر بسایا گیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہودیوں کے لیے ایک وطن کے طور پر اس کو اسرائیل کا نام دے دیا اور اس کی باؤنڈری واضح کر دی۔ دوسری ہم آپ کے سامنے مثال یہ رکھیں گے کہ جو ممالک کی باؤنڈریز ہوتی ہیں، ممالک کی باؤنڈریز کے ساتھ جتنے بھی ممالک ہوتے ہیں، یہ ہم قدرتی ملک کی بات کر رہے ہیں، ایک نیچرل اسٹیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ نیچرل اسٹیٹ کا اصول ہی یہ ہے کہ ارد گرد کے تمام لوگ اس کو جانتے ہیں اور وہ اس کی ایگزسٹنس کو بھی جانتے ہیں۔ اگر کوئی کسی ملک کا کوئی ایک خاص حصہ الگ ہو جائے تو دیگر پڑوسی ممالک اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہاں پر اسرائیل کے ناجائز ہونے کی ہم دوسری مثال آپ کے ساتھ، دوسری دلیل آپ کے سامنے یہ رکھیں گے کہ اسرائیل کی تشکیل کے بعد، تخلیق کے بعد، اس کے پڑوسی عرب ملکوں نے اس کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ جنہوں نے تسلیم بھی کیا انہوں نے بھی بامر مجبوری، مثلا مصر ہو گیا یا ایک دو اور کنٹریز ہو گئی، انہوں نے بامر مجبوری بطور پروکسی کے جو سپر پاورز ہیں ان کی پروکسی کے طور پر اسرائیل کو بطور ملک تسلیم کیا۔ اگلی ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری تیسری دلیل اسرائیل کے ناجائز ریاست کے ہونے کے بارے میں یہ ہے کہ اسرائیل ایک قدرتی ریاست نہیں ہے، ایک نیچرل اسٹیٹ نہیں ہے۔ اسرائیل کو تشکیل دیا گیا ہے کسی خاص مقاصد کے لیے۔ قدرتی ریاست کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے، جیسے ہم نے پہلے مثال دی، بنگلہ دیش کی مثال دی، ہماری اپنی ذاتی مثال ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان سے الگ ہو کر بنگلہ دیش انڈیا کا حصہ نہیں بنا۔ اس کے تمام انگریڈینٹس، تمام لوازمات بنگلہ دیش کے پاس موجود تھے جو اس کو ایک قدرتی ریاست کے طور پر منوانے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور اس کے پڑوسی ممالک بھی اس کو بطور ایک قدرتی ریاست کے تسلیم کرنے کے حق میں تھے۔ وہ ہو گیا۔ لیکن اسرائیل کے معاملے میں جیسے ہم نے پہلے عرض کی کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے، یہ قدرتی ریاست نہیں ہے۔ اس کو مصنوعی طور پر صرف اور صرف مسلمانوں کے دل میں خنجر گھونپنے کی نیت سے اس کی تشکیل کی گئی ہے۔ یہ ہمارا تیسری دلیل ہے اس کے بارے میں کہ جناب اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ چوتھی ہم بات یہ کریں گے، بڑی اہم بات ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں، کہ اسرائیل کی تشکیل ہوئے 78 سال ہو گئے ہیں، اور آپ نے آج تک، یعنی کل جس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 20 نکاتی فارمولہ دیا، امن فارمولہ دیا، اس وقت تک پچھلے 78 سالوں سے لے کر کل تک آپ نوٹ فرما لیں کہ اسرائیل کو امریکہ، اس کے اتحادیوں، مغرب، برطانیہ، فرانس اور دیگر مغربی ممالک نے پالا ہے، اس کو پالا ہے، اس کو یعنی کہ اس کو سپورٹ دی ہے، اقوام متحدہ میں سپورٹ دی ہے، اس کو اسلحہ کی فراہمی کی ہے انہی 3-4 جو ہماری سپر پاورز ہیں ان لوگوں نے۔ یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسرائیل ایک قدرتی ریاست نہیں ہے، اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، مغرب کا ناجائز بچہ ہے، امریکہ کا، برطانیہ کا، فرانس کا اور دیگر ممالک کا ناجائز بچہ ہے۔ یہاں پر ہم آپ کے سامنے ایک بات اور رکھنا چاہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو 20 پوائنٹس دیے ہیں امن فارمولے کے لیے، ہم آج آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ان 20 پوائنٹ کے ساتھ امن فلسطین میں کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس کی ریزننگ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے عرب ممالک ہیں یا جو ہمارے مسلمان لوگ ہیں یا عربی لوگ ہیں، وہ اس ریاستیں شاید فلسطینی اتھارٹی کو تسلیم کر لیں، لیکن عوام اس 20 پوائنٹس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے، اور یہ کام چلتا رہے گا۔
یہ جو جنگی جنون ہے اسرائیل کا یہ بھی چلتا رہے گا، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مسلمان عوام اس 20 نکاتی فارمولے کو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اچھا، ایک بات اور ہم آپ کے ساتھ، ایک پوائنٹ اور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ناجائز ہونے کی ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ اسرائیل کو بطور ایک مذہبی ریاست کے طور پر نہیں، ایک بطور مذہبی ریاست کے تخلیق کیا گیا ہے، اور یہ جان بوجھ کر تخلیق کیا گیا ہے تاکہ مسلمان اور یہ تخلیق کس نے کیا ہے؟ یہ عیسائیوں نے کیا ہے، اور عیسائیوں نے خود یہاں پر آ کر رہائش نہیں رکھی، بلکہ انہوں نے یہودیوں کو مسلمانوں کے ملکوں کے درمیان لا کر بٹھا دیا ہے۔ مسلمانوں کے ارد گرد نہ تو عیسائی آبادیاں ہیں، نہ ہی یہودی آبادیاں تھیں، لیکن انہوں نے ایک خاص پلان کے تحت عیسائی ریاستوں نے، عیسائی سپر پاورز نے اسرائیل کو مسلمان ریاستوں کے درمیان لا کر فکس کر دیا ہے تاکہ یہ خطہ کبھی بھی امن کی طرف نہ جا سکے۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے 3-4 پوائنٹس رکھے ہیں جس کے سامنے ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے آج سے 78 سال پہلے یہ بات آن ریکارڈ کہہ دی ہوئی ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، مغرب کا ناجائز بچہ ہے، اور عیسائیوں نے مسلمانوں کے دل میں یہ خنجر گھونپا ہے۔ یہاں پر ہم آج کا ویلاگ ختم کریں گے، اور آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آئے تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔